ناول 5 ایپیسوڈ نمبر 11۔ سحرش اسی ہوٹل کے کیفے میں بیٹھی کسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ پھر ایک نوجوان آیا اور وہ اسے گرم جوشی سے ملی اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ بالکل ویسے ہی ہو۔ ایسا تو بالکل نہیں ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے، مگر مجھے ویسے ہی لگتے ہو تہامی۔ سحرش نے نظریں اس پر جما کر کہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کس کام سے بلایا ہے اور کیا کہنا ہے؟ تہامی نے اس سے پوچھا۔ کیا جلدی ہے، ابھی تو آئے ہو؟ میری وائف ویٹ کر رہی ہے، تہامی نے زور دیتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ بالکل نارمل تھی۔ کس کی کال کاٹ رہے ہو تہامی؟ بتا دو، میرے ساتھ ہو۔ سحرش نے فون اٹھا کر دیکھا، نورا کا نمبر تھا۔ اس نے کال اوکے کر دی۔ تہامی نے اپنا فون پکڑا، تب تک وہ کال بند کر چکی تھی۔ تہامی اٹھا اور روم کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ رونے کی آواز اس کو باہر تک سنائی دے رہی تھی، مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ نورا، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز ڈرامہ نہ بناؤ۔ دروازہ کھولو، میری بات سنو۔ ارے تہامی، تم لوگ بھی ادھر آئے ہو؟ تہامی نے اس کو دیکھا تو اس کی طرف گیا۔ تم؟ ہاں، میری میٹنگ تھی اسی ہوٹل میں۔ نورا بھی آئی ہے ساتھ؟ زمان نے آگٹ ہو کر کہا۔ نورا نے اس کی آواز سنی، دروازہ اٹھ کر کھول دیا۔ زمان، مجھے گھر جانا ہے ابھی۔ وہ بنا اس سے دعا سلام سیدھا بولی تھی۔ تہامی اس کو یوں دیکھ کر پریشان تھا۔ نورا، زمان کچھ کہتا تہامی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اندر لے گیا۔ تہامی، زمان نے اس کو غصے سے دیکھا تھا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، تم یہاں سے جاؤ، تہامی نے لاک لگا کر کہا۔ وہ غصے سے بڑا وہاں کھڑا رہا، پھر سحرش کو کال ملا کر ہال کی طرف بڑھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تہامی نے اس کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تہامی نے یہ سوال مجھ سے آپ سے کرنا چاہیے، اگر وہی پسند تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کالر پکڑ کر بولی تھی۔ تہامی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بولے، میں پوچھ رہی ہوں آپ سے، اور اگر وہ اتنا چاہتی تھی چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ مشین اس کو ساری کہانی سنا چکی تھی اور اب وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ چکی تھی۔ صبر کرنا مشکل تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تہامی نے ہولے سے کہا۔ نورا نے یہ سن کر اس کا کالر چھوڑ دیا۔ دیکھو میری بات سنو، وہ میرا ماضی تھی، اور نورا تمہیں سچ نہیں پتا، ہم گھر نہیں ہیں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھ سے شادی صرف گھر والوں کے کہنے پر کی، جبکہ چاہتے اسے ہی ہو۔ میں بس ایک مجبوری ہوں، اس لیے ہماری فرسٹ نائٹ کو سب دوستی والا ڈرامہ۔ میں بھی کتنی بیوقوف تھی، اتنا سب جان کر بھی مجھے۔ اور روتے ہوئے اپنے بیگ میں چیزیں رکھنے لگی۔ نورا، تم اس وقت کہیں نہیں جاؤ گی، نہ میں جاؤں گا، سو یہ سامان رکھ دو۔ تہامی نے بیگ پکڑ کر دوسری طرف رکھ دیا اور نورا نے اپنا فون لیا اور کال کرنے لگی۔ زمان، پلیز آ سکتے ہو ابھی؟ زمان نے اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کر واپس بند کر دیا۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وہ اچھا انسان نہیں ہے نورا، جس طرح وہ تمہیں دیکھتا ہے اور چھونے کی کوشش کرتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تہامی نے غصے سے اپنا ہاتھ وال پر مارا تھا۔ میرے ساتھ اور برا کیا ہوگا؟ جس کا شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اس عورت کے ساتھ بھی کوئی کچھ بھی کرے۔ ویسے بھی آپ کو میرے کام سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، میں کس کے ساتھ ہوں یا نہیں۔ نورا نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ نورا 2 قدم آگے ہوئی تھی۔ تہامی نے کمرے کو لاک کر دیا تھا۔ زمان باہر کھڑا نوک کرتا رہا، اندر سے کوئی باہر نہیں آیا۔ تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، اور اس بات پر ایک لفظ بحث نہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا ماضی اس طرح سامنے آئے گا، نہ میں یہ چاہتا تھا کہ تم ہرٹ ہو۔ نورا، چیزیں جیسے نظر آتی ہیں ویسے ہیں نہیں۔ تہامی نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے کھڑی رہی تھی۔ مجھے چھوڑنے کے بارے میں سب سوچ چکے ہو، پھر یہ سب باتیں کوئی مطلب نہیں رکھتی تہامی۔ نورا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا، نہ چھوڑ سکتا ہوں، اور اس کو کچھ بھی سمجھو، مگر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ کچھ تو ہے ہم میں نورا، تمہیں محسوس نہیں ہوتا؟ تہامی نے اس کی آنکھیں صاف کر کے کہا تھا۔ وہ بنا کسی حرکت سے سیدھی کھڑی رہی۔ تہامی نے آگے ہو کر اس کے باہوں میں بڑھ لیا تھا۔ سحرش، تم نے تہامی کو روکا کیوں نہیں؟ سارا پلان خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ زمان کافی میں اس کے سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ مجھ سے تمیز سے بات کرو، تمہاری کزن نہیں ہوں میں، اور میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا، مگر تہامی اب بدل گیا ہے۔ شاید میں نورا سے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں ہونے ہی نہیں دوں گا، وہ صرف میری ہے۔ زمان نے سگریٹ نکال کر منہ میں رکھی اور کچھ اور سوچنے لگ گیا۔ نورا جانتی تھی وہ یہ سب اسے چپ کروانے کو کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے، مگر تہامی کی باہوں سے نکلنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سیما سے الگ ہوئی اور جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ رونے میں ابھی بھی کمی نہیں آئی تھی، مگر آواز بند ہو گئی تھی۔ تہامی سوری صورتحال سے پریشان تھا۔ گھر میں کسی کو خبر نہیں کر سکتا تھا سوائے شانزے کے، مگر اس وقت وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میٹنگ کے لیے جانے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا، مگر آج بھی جانا تھا، سو وہ نورا کو اس حال میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اسے بھی ساتھ جانے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ انکار کر کے لیٹ گئی تھی۔ نورا، تہامی مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرتی، پلیز مجھے سونے دیں، جس سختی سے اس نے کہا تھا۔ تہامی اٹھا اور باہر چلا گیا۔ دروازے کی آواز پر وہ اٹھی، پھر بیٹھ سے ہاتھ ٹیک لگا کر سوچنے لگی۔
آخر میں کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ وہ مجھے نہیں چاہتا، وہ صرف دوست ہے۔ مگر میں تو چاہنے نورا اسے سمجھا رہی تھی، پر وہ سوچتی کچھ ہو رہا تھا، تو وہ اس کے پیچھے نکلی، مگر وہ باہر ہی کھڑا تھا۔ نورا کو دیکھ کر چونکا، ضرور پھر بنا کچھ بولے وہ اندر آ گیا۔ دونوں میں پھر کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسے ہی صبح ہو گئی۔ وہ تیار ہو کر اپنی میٹنگ کو نکل گیا۔ نورا بھی ناشتہ کر کے نیچے ہال میں چلی گئی۔ اسلام آباد کی سرد ہوائیں اب طوفان میں بدل رہی تھی، اور یہ طوفان ان دونوں کی زندگی میں بھی آنے والا تھا۔ ہیلو نورا، منوس کی آواز پر وہ مڑی۔ پیچھے سہرش کھڑی تھی۔ بنا اس کے جواب کے وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ بنا اجازت کسی کی لائف میں بھی گھس جانا شاید تمہاری عادت ہے، نورا نے طنزیہ کہا اور کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ اپنی چیز اور اپنی جگہ پر کیسے اجازت؟ ہاں، تم بنا اجازت داخل ہوئی ہو نورا، سہرش نے اپنی شیطانی مسکان سے کہا۔ میں مسز تہامی ہوں، لوگوں کے ہجوم میں ان کے نکاح میں آئی ہوں، عورت جس کو دنیا والے تہامی کی بیوی کہتے ہیں۔ اور تم؟ ہاں، ایک باغی ہوئی فراڈ لڑکی، نورا نے جس نارمل وے میں کہا تھا سہرش کو اتنی آگ لگی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اس کی طرف ہوئی۔ یو جسٹ شٹ اپ سہرش، ورنہ جہاں بیٹھی ہو وہاں سے اتنا دور پھینکوں گی کہ واپسی کا راستہ بھول جاؤ گی۔ تم کس خوش فہمی کا شکار ہو؟ یوں منٹوں میں تہامی کو اپنے پاس بلا کر رہوں گی۔ پہلی محبت ہو اور پہلی محبت کبھی بھولتی نہیں ہے۔ سہرش غصے سے کہہ کر اٹھی اور چلی گئی۔ نورا نے اپنی کافی مکمل کیا اور گہرا سانس لیا۔ کندھے سے اپنی شال ٹھیک کرتے وہ وہاں ہی دیر تک بیٹھی رہی۔ اس دوران تہامی کی کئی کالز آئی تھی، اس نے ہر بار کاٹ دی۔ نورا کیسی ہو؟ زمان کی آواز پر جو بالکل ڈری نہیں تھی، بالکل خود اعتماد رہی۔ واپس نہیں گئے؟ نورا نے بنا کسی اور بات کے پوچھا۔ وہ اس کی پرانی باتیں بھولی نہیں تھی۔ نہیں، وہ کل تم ایسے پریشان تھی، میں جا نہیں سکا۔ سب ٹھیک ہے؟ تہامی کا رویہ بہت برا تھا تمہارے ساتھ۔ زمان پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میاں بیوی میں اتنا تو چلتا ہے۔ تہامی تو بہت اچھے ہیں، میں ہی ریئیکٹ کر گئی تھی۔ اور سناؤ؟ نورا نے بات بدلی تھی، مگر وہ اسی بات پر قائم تھا۔ سنا ہے تہامی کا کوئی پرانا چکر تھا؟ زمان نے جس ادا سے کہا تھا وہ چونکی۔ تو بیوی میں ہوں اور یہ بات سب جانتے ہیں، نورا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ حیران تھا۔ جو لڑکی بات بات پر روتی تھی آج اتنا مضبوط کیوں؟ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھی؟ نہیں، اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ تہامی آتے ہی ہوں گے، میں چلتی ہوں۔ نورا نے اس کو اور اس کی بات کو اگنور کرتے وہاں سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے روم کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پاپا آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک بیٹا۔ نورا کیسی ہے؟ اعلانی نے سب سے پہلے اپنی بہو کو پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے۔ اچھا مرحبا، میٹنگ ہو گئی ہے؟ اگر آپ ادھر چیک کر لیں تو میں 1-2 دن یہاں رکنا چاہتا ہوں نورا ساتھ۔ اس کو اسلام آباد دکھا دوں اگر آپ اجازت دو، تہامی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ارے اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ اعلانی نے ہنس کر حامی بھری، پھر باتیں کرتے رہے۔ ادھر شام سے رات ہو گئی۔ وہ ابھی بھی باہر ہی تھا اور نورا ہوٹل کے روم میں لیٹی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔